جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آنریبل چیئرمین صاحب آپ کو اپنے اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے آج چلایا ہے اور جو اسپرٹ کل ہمارے اسپیکر جناب اسد کیسر صاحب نے دکھائی، اس اسپرٹ کو قاسم سوری صاحب نے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کنٹینیو رکھا، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو آفیسرز یہاں پہ پوڈیم پہ بیٹھے ہیں میں ان کی بھی ہمت کو اور حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ ہم تو چائے پینے چلے جاتے ہیں، پانی پینے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اپنے مستقل ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ میں کس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مجھے کوئی حکومت اور اپوزیشن نظر نہیں آئی۔ آج مجھے یہاں صرف انسانیت سے محبت کرنے والے اور مظلوم سے ہمدردی کرنے والے اور اس ظلم پہ ایک غصے کا اظہار کرنے والے اور ساتھ ساتھ ہوش کو بھی قائم رکھتے ہوئے آگے تجاویز دینے والے صحیح معنوں میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج میں اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، کیونکہ آج اگر پورے اس ملک میں جناب چیئرمین صاحب اس درد کو سب نے محسوس کیا، لیکن کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں سے لوگوں کو اس دکھ کے اوپر کوئی مرہم رکھنے والی کوئی جگہ نظر آئے۔ سب لوگ اس پارلیمان کی طرف دیکھتے ہیں، باوجود تمام کمزوریوں کے اور باوجود تمام بدنامیوں کے۔ جو کچھ ہمارے اپنے کرموں کا پھل ہے اور کچھ کسی اور کے لگائے ہوئے الزام اس پارلیمان کے اس ماتھے پہ لگائے گئے جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی بلڈنگ پہ اور کسی سرکاری بلڈنگ پہ کلمہ طیبہ نہیں لکھا۔ اس کلمہ طیبہ کی ڈیمانڈ ہے جناب چیئرمین صاحب۔ میں اکثر خالی ایوان میں سپیچ اس لیے کرتا ہوں کہ میں کیئر ٹیکر ہوں اس ایوان کا، اوپر آپ ہیں نیچے میں ہوں۔ بیست پارلیمانی امور کے وزیر کی میری ذمہ داری ہے کہ میں آخری شخص تک یہاں بیٹھا رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کلمے سے اور اس ذمہ داری سے اور اللہ کے ان 100 ناموں سے ہم انصاف نہیں کریں گے اگر ہم صرف جذباتیت کا شکار ہو جائیں۔ میرے سے زیادہ اس میں جذباتی کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ہی وہ بندہ تھا جو مشتاق صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے جب پچھلی ٹرم میں زینب بچی کو شہید کیا گیا، مجھے نہیں پتا وہ کون سا جذبہ تھا جناب چیئرمین صاحب۔ میں مردان سے چلا، مجھے راستے میں میرے ایک کزن ہیں، ان کے کال آیا کہ کدھر جا رہے ہو؟ میں کہا جی میں تو قصور جا رہا ہوں۔ کہا وہاں تو فسادات ہو رہے ہیں، وہاں تو جلوس نکل رہے ہیں، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، آپ کس لیے جا رہے ہو؟ میں کہا مجھے نہیں پتا، مجھے لگ رہا ہے مجھے جانا چاہیے۔ میں وہاں گیا، زینب کے والد امین انصاری صاحب سے آج بھی میرا رابطہ ہوا فون پہ۔ امین انصاری صاحب سے وہ رابطہ ہوا اس دن جب میں ملا، ان کے محلے میں گیا اور ان کی مسجد میں جب بیٹھے فاتحہ پڑھی، وہ جب میرے سینے سے لگ کے وہ روئے، میں آپ کو کہہ نہیں سکتا وہ درد کیا تھا، کیونکہ میں خود باپ ہوں۔ آج میری بیٹی مہنور کی سالگرہ ہے، میں یہاں پہ ابھی تک بیٹھا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیک کاٹنا اس کی سالگرہ کا انصاف نہیں ہے۔ وہ تو بچے شوق، اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اپنے ملک کی ہر مہنور کو میں اپنی بچی سمجھوں اور اس کے لیے ہم کچھ کریں، کچھ پریکٹیکل کچھ کریں۔ شاید وہ ابھی اگر جاگی ہو تو مجھے سن رہی ہوگی۔ یہ تمہیں مہنور میں اور پورا پارلیمان پاکستان کی ہر مہنور کو ہم سالگرہ کا تحفہ آپ کو محفوظ کر کے دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کل کو میں اور چیئرمین صاحب ہم اگر زندہ نہ بھی ہوں تو یہ پارلیمان حفاظت کرے، یہ پارلیمان کیئر ٹیکر بنے۔ میں نے یہاں تجویز دی ٹرائبل بیلٹ کے جو ہمارے پشتونوں کے مسائل ہیں، میں نے یہاں اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تجویز دی تھی کہ یہ پارلیمان اونرشپ لے بلوچستان کے ان لوگوں کی بھی جن کو دکھ ہے، درد ہے، اور ٹرائبل بیلٹ کی بھی، کہ پارلیمانی کمیٹیوں ٹرائبل افیئرز ہم بنائیں تاکہ اس کی اونرشپ کے نیچے کام ہو۔ کسی ادارے کے پاس لوگ نہ جائیں انصاف مانگنے، کسی پولیس وغیرہ۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، ہم نے ان اداروں سے پوچھنا ہے۔ اسی طرح میری سب سے جو سٹرونگ ریکمنڈیشن ہے، مجھے یاد ہے کہ جب زینب کا واقعہ ہوا، مجھ سے امین انصاری صاحب نے کہا کہ میری بچی کا پوچھنا ہے آپ نے۔ اگلے دن آ کے میں نے بار پریس کانفرنس کی، یہاں سپیچ ہوئی، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ اس وقت بھی حکومت اور اپوزیشن کی کوئی تفریق نہیں تھی، سب کھڑے ہوئے اس چیز پہ۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ہفتے 10 دن بعد وہ جذباتیت کا ماحول جب کم ہوا، کیونکہ میڈیا سپین بڑا کم ہے جناب، ہم بھی انسان ہیں، ہم روز ایک نئی مصیبت ہوتی ہے، ہم بھول جائیں گے، اس کا پرماننٹ علاج چاہیے۔ سب سے پہلے کسی کو اپنے خیالوں کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اس کا فیصلہ اللہ کریم کر چکے ہیں۔ We don't need to reinvent the wheel and we don't need to look towards the west to find solutions for our problems.
And we don't need to, facilitate the West to solve our problems. ان کی خوشنودی ہمیں نہیں چاہیے. ان کی خوشنودی 70 سال سے ہمیں نہیں مل سکی. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب چیئرمین صاحب جب تک اپنی ملت نہیں چھوڑو گے ان کو خوشنودی نہیں حاصل کر سکتے. ملک مضبوط ہوگا وہ خود پیروں میں آئیں گے جس طرح آج آپ نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ کے نام لیواؤں کو افغانستان میں عزت دی ہے. باقی آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جناب چیئرمین صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے قائد اعظم نے فرمایا تھا 1942 میں پاکستان بننے سے بھی پہلے فرمایا تھا اور میں تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو زبانی ازبر کرا چکا ہوں کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن میں اس چیز کی کیا سزا ہے؟ سزائے موت ہے جی. ایک چیز کی ہم تفریق کریں جو ہم غلطی کر جاتے ہیں چیئرمین صاحب, یہ بڑی باریک بات ہے. زینب کے قاتل کو اگر پھانسی ملی تو اس نے قتل کر دیا تھا, اس لیے اس کو پھانسی ملی. کیا اس ہر بچے یا بچی کو, خاتون یا مرد کو, اپنے ریپسٹ کو پھانسی چڑھانے کے لیے خود پہلے مرنا ہوگا, خود بلی چڑھنا ہوگا؟ جس بچی کا ریپ ہوا, بچے کا ریپ ہوا اور وہ مرا نہیں اس عمل میں, کیا اس کے قاتل کو جو اس کے جذبات کا قاتل ہے, بدن کا قتل کیا ہوتا ہے؟ بدن کا قتل کوئی نہیں, روح کا قتل اصل قتل ہے. اور اس وقت اس بچی کی روح نکل گئی ہوگی جذباتی لحاظ سے جب ہماری یہ بہن جو ہے یہ بیت چوراہے جب اس کی عزت کی نیلامی ہوئی ہے اس رات, تو بدن اس کا بے شک زندہ ہو, کسی نے اس کی روح سے پوچھا ہے جناب چیئرمین صاحب؟ 10 20 30 سال بعد بھی اگر اس کی جان نکلے, جان اس کی اسی 9 ستمبر کی رات اس کی روح نکل گئی تھی, اب تو اس کا بدن زندہ ہے. کبھی کسی نے ریپس, اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو کس عمل کا شکار کیا گیا, وہ تو حیران ہوتا ہے. وہ بچی جو ماں ایک شفیق باپ کے اس کے لمس کا انتظار کرتی ہے, کوئی ظالم ہاتھ آتا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس کو بخیے اس کے ادھیڑ کے چلا جاتا ہے. جس رات اس خاتون کے ساتھ یہ ہوا 8 لاکھ فوج بھی تھی, لاکھوں پولیس بھی تھے, ایٹمی طاقت بھی تھی, میں بھی تھا, آپ بھی تھے, عمران خان بھی تھا, سب تھے. نہیں تھا اس وقت کوئی نہیں تھا اس کے پاس آتا. کاش وہ اس وقت جو کال گئی تھی وہ یہ نہ کہتے کہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, آپ اس نمبر پہ کال کریں, بلکہ اس کو کہتے کہ بیٹی آپ ریلیکس کرو, اور وہ ادھر کال کرتے. کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں یہ لوگ, کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ And shame on that CCPO, the way he behaved. He was supposed to defend those people. مجھے نہیں پرواہ اس بات کا کیا نتیجہ نکلے, لیکن میں سمجھتا ہوں that guy didn't have a right to stay on that seat. سزا اس جرم کی پھانسی ہونی چاہیے, لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ بڑی ٹیکنیکل ہے. ریپسٹ کو پھانسی دیں, قاتل کی تو ویسے بھی پھانسی ہے, ریپسٹ کو پھانسی ملنی چاہیے, لا میں چینج ہونا چاہیے. اس وقت آپ کا زنا بالجبر کا ہے پھانسی, ریپ کا میرے خیال میں پھانسی نہیں ہے. اچھا, اس پہ آن ریکارڈ میں وزیراعظم پاکستان کو لانا چاہتا ہوں. وزیراعظم پاکستان is on record when he said in the cabinet meeting to the law minister that I want these people to be punished with death. And I challenge anybody اگر یہ بات میں غلط کر رہا ہوں. ان کو ٹاسک دیا گیا, اور زینب الرٹ بل جب گیا تو جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے وہاں بلاول صاحب نے اور ان کی جماعت ان کی جو بھی پالیسی ہے, this is not a time to criticize anybody, but they did not supported the punishment of death, which is the will of the whole nation of this August House and the Prime Minister of Pakistan. He wants those people to be punished with death. میں پبلک ہینگنگ کے حق میں ہوں, جو بھی ہماری کوئی کمپلشنز ہیں جو بھی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ڈیتھ پینلٹی تو ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ دنوں بعد اس کو بھول جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا مستقل حل ہونا چاہیے. ادھر سے ہم ایک قرارداد پاس کر چکے تھے کہ ان بچوں کو, ان کے ریپسٹ کو جو ہے پبلک ہینگنگ دی جائے. اس ایوان نے پاس کیا, پارٹی لائن سے کراس دا بورڈ اس ایوان نے پاس کیا تھا, سب نے سپورٹ کیا تھا. میں یہ سب, ایک تو میری تجویز ہے جی کہ وہ جو قرارداد اس ایوان نے چند مہینے پہلے پاس کی تھی جس میں صرف بچوں کا تھا, میں سمجھتا ہوں صرف بچوں نہیں, کسی کو بھی ریپ کیا جائے, کسی کے ساتھ جو ہے مولسٹیشن کی جائے, تو وہ قرارداد جو ہے وہ ایک اسپیشل کمیٹی ہم بنائیں اس کے لیے.
law ministry نہیں, special, I suggest special committee on sexual abuses to be made. special committee برائے جنسی جرائم وہ ہم بنائیں, اس میں پرٹنٹ لوگ اپنے ہم رکھیں, اور اس طرح کے مسائل جب بھی بنے وہ اسپیشل کمیٹی اس کا نوٹس لے, اس اسپیشل کمیٹی میں آتے جائیں, کیونکہ کل کو کوئی اکانومی کے مسائل آئیں گے, FATF کے مسائل آئیں گے, ایگریکلچر کے آئیں گے, کوئی ہندوستان پھر کوئی خدا نخواستہ سوچے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا, کشمیر پہ کوئی کانفرنس ہوگی, سوچ ہماری ڈائیورٹ ہو جائے گی. لیکن یہ چیز اپنی جگہ پہ جو ہے وہ رہنی چاہیے. اور آخری بات, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اور شاید ٹائم میرا زیادہ ہو چکا ہے. قرآن میں بڑی خوبصورت طریقے سے اس بات کی جناب چیئرمین صاحب وضاحت کی گئی ہے. یہاں بڑی بات کی جاتی ہے مرد و عورت کے رشتے کی جو سب سے بہترین تشریح ہے, اس سے بہترین تشریح ہو نہیں سکتی, اور وہ قرآن میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ مرد, خاتون اور اس کا مرد, ہسبینڈ اینڈ وائف, آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مضبوط قانون سازی کرنی چاہیے, پھانسی سے کم پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. پوری قوم کی تمنا اور آرزو, اور میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے, اور میں تو مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے کہ ہمارے جو علماء کرام تو ہیں ہی ہیں, ہماری بچیاں اور بہنیں جو ہیں وہ پیچھے سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ان کو پبلکلی ہینگ کریں. ہماری بچیاں بہنیں اب ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس ملک کے ایوانوں سے, اس ملک کے حکمرانوں سے, کہ جو لوگ ہماری طرف بری نظروں سے دیکھتے ہیں ان کو لٹکائیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کتے کے بارے میں کہا تھا, ایک جانور کے بارے میں کہا تھا کہ پیاس سے مر جائے تو اللہ میرے سے پوچھے گا, یہاں تو ہماری بہنوں کو ریپ کر دیا جاتا ہے اور اب ان کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کسی پولیٹیکل ایگزیجنسی کا ہم کل شکار نہ ہو, اور اس پہ کوجنٹ اینڈ اسٹرانگ لیجسلیشن کی طرف آپ جائیں, تب ہم انصاف کریں گے. نہیں ہے, اگر وہ نہیں کر سکتے, اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے, پھر ہمیں شپ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ریپسٹ کے خلاف جو ہیں اسٹرانگ لیجسلیشن کر سکیں. I strongly demand, I've been demanding it for the last many years, that hang the rapist, that is the only solution. کیونکہ جب ننھی زینب کو شہید کیا گیا, اور جب ننھی جتنی بھی بچوں کو شہید کیا جاتا ہے, جب کراچی میں ننھی مروہ کو شہید کیا جاتا ہے, جب مردان میں اسما کو شہید کیا جاتا ہے, جب نوشہرہ میں, چارسدہ میں, اسلام آباد میں, لاہور میں کہیں بھی شہید کیا جاتا ہے, تو ایک آواز ضرور ان کی طرف سے آتی ہے کہ وہ وقت ننھی زینب نے آخری بار اپنی ماں کو جب پکارا ہوگا, یا رب تیرا عرش بھی تو لرزا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا چیئرمین صاحب کہ ہم اس پارلیمان کو بعمل بنائیں, رزلٹ اورینٹڈ بنائیں, اور ایسے مضبوط کام کرتے جائیں کہ کل ہمیں سیوان میں نہ ہو, ہماری بچیاں اور بہنیں محفوظ ہوں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی, آپ نے مجھے وقت دیا, لیکن میں نے آخر میں بات کری مناسب اس لیے سمجھی کہ میں نے صرف آپ کا وقت لیا ہے, اپنے دوستوں میں سے کسی کا وقت نہیں لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ خود ایک لا میکر ہیں اور آپ ایک جنرل پارلیمنٹیرین ہیں, اس لیے آپ نے مجھے وقت دیا ہے. میں آخر میں پھر یہ کہتا ہوں دوبارہ, آئی ایم ریٹریٹنگ اٹ, وی نیڈ ٹو میک اے اسپیشل کمیٹی آن سیکشل ابیوزز. Better it would be if we can make a parliamentary committee on sexual abuses, تاکہ ایوان بالا سے بھی ہم اس میں ممبرشپ دیں, تاکہ اس کو اور اسٹرینتھ ملے. ایک اسپیشل کمیٹی ہم ایسے جرائم کے لیے بنائیں, اور وہ 24 گھنٹے یا 30 دن مہینے کے, یا 365 دن سال کے 12 مہینے وہ کام کرے, نہ کہ ایسے واقعات پہ ہم جاگیں اور پھر اس کے بعد سو جائیں. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد.